یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ آپ کو جس جس انداز میں درود پاک یاد ہیں وہ پڑھتے رہیے گا، اور پھر آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے گا، حضور ہم گناہ گاروں کا سلام قبول فرمائیے، حضور ہمارے والدین کا سلام قبول فرمائیے، حضور ہمارے پیر و مرشد کا سلام قبول فرمائیے۔ پھر جن جن لوگوں نے آپ کو نبی پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے عرض کیا، آپ آقا کی بارگاہ میں ان کا سلام بھی پیش کیجیے، اور نبی پاک سے عرض کیجیے نا، حضور بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہی کے بلے، رخ کدھر کریں جائیں کہاں، پکارے کسے کس کا منہ تکے، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے۔ آقا نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں۔ آقا دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، نیک بھی آ رہے ہیں، سلام بھی پیش کر رہے ہیں، مگر حضور تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں، ہمارا سلام بھی قبول فرمائیے۔ آقا سینکڑوں کے دل منور کر دیے، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، حضور ایک بار توجہ۔ محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، صرف کرے طالت گدا، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، جی محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، میں کر کے ستم اپنی جان پر، قرآن سے جاؤ گا سن کر، آیا ہوں بہت شرمندہ سا میں، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ حضور بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا، بلاوے کے منتظر ہے، لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا۔ حضور آج تو ہم آنکھیں بند کیے یہاں مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں، اور نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں آپ کے عاشق، جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تصور کے ذریعے آئے ہیں آپ کے قدموں میں۔ حضور کئیوں کے پاس تو پاسپورٹ بھی نہیں، پیسے بھی نہیں، اسباب بھی نہیں، مہنگائی بھی بہت بڑھ گئی، حضور سادے راہ بھی نہیں، راستے بند لگ رہے حضور، مگر حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے یہ فاصلہ چند گام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے۔ مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، حضور کی بھی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا، حضور کی بھی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا، غلام آپ کے جتنے غریب
آپ کے جتنے غریب پھر بھی غلام آتے ہیں جاتے میں بھی آؤں گا. یا رسول اللہ. اب جو زائرین حقیقت میں وہاں پہنچ جائیں، ہم گناہگاروں کا سلام عرض کیجئے گا، ہماری حاضری کی بھی دعا کیجئے گا اور عرض کیجئے گا حضور بلاوے کے منتظر ہے، لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. سرکار کی امت کے لیے دعا کیجئے گا، عالم اسلام کے لیے دعائیں کیجئے گا. پھر اس کے بعد شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے، پھر حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. یہ تو گنبد خضرا کے باہر حاضری ہو گئی، اور اب تلاش کیجئے گا باب السلام سے آپ کو روضہ رسول پر حاضری کا موقع ملے گا. تو جب وہاں سے آپ سلام کے لیے جائیں اور سنہری جالیوں کے سامنے جائیں، اللہ اکبر، بالکل جس کو کہتے نا شرمندہ شرمندہ سر جھکائے، ادھر ادھر نقش و نگار نہیں دیکھنے، بس آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور یہ تصور جمائیں کہ نبی پاک کی نگاہ آپ پر پڑ رہی ہے. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. وہاں پر کھڑے ہو کر جتنی دیر کھڑے رہنے دیا جائے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے گا، اپنا سلام پیش کیجئے گا، اپنے دل کی باتیں اپنے آقا سے کیجئے گا. آقا کو نہیں بتائیں گے تو کن کو بتائیں گے؟ انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے. ان کو بتانا ہے، بہت کچھ بتانا ہے، بہت کچھ بتانا ہے. انہیں دل دل میں حال دل اپنا سنائیں گے. زمانے کی نگاہ سے بچا کر ان کے کوچے میں اگر جانا مدینے ہوا ہم کے ماروں کا اگر جانا مدینے ہوا ہم کے ماروں کا. گنبد خضرا والے سنائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں پہ بلائیں گے. جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اب جتنے دن مدینہ پاک میں رہے باادب رہیے گا، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے، یہاں آہستہ چل، ادب کے ساتھ رہیے گا. کسی اور شہر میں نہیں ہے آپ اس شہر میں کہ جب فرشتے آنے کو ترستے ہیں. یہ وہ گلیاں ہیں جب میرے محبوب گھما پھرا کرتے تھے، قدم قدم پر میرے آقا کی یادیں ہیں. کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہے ہر جا تیری گلی میں. بڑے بڑے اولیاء کتب ابدال یہاں آتے ہیں، ہمیں نہیں پتا. مدینہ تو رازوں کی سرزمین ہے، ادب سے رہنا ہے. مدینے والوں کا بھی بے ادبی نہیں کرنی آپ نے. بس سر جھکا رہے، درود پڑھتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے. پانچوں نمازوں کے بعد موقع ملے تو آقا کی بارگاہ میں حاضری دے. جب جب شوق بڑھے آقا کی بارگاہ میں آپ نے حاضری دینی ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے. گھومنا پھرنا مستی مذاق اس کے لیے نہیں گئے ہم. بس خود سوچے تو صحیح کہاں ہے، ساری دنیا تڑپ رہی ہے. جس کے سامنے مدینے کا ذکر کرو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. اور مجھے میرے آقا نے بنا لیا ہے، بڑے بڑے نیک لوگ پیچھے رہ گئے اور میں آ گیا. اس کیفیت میں رہنا ہے. اور پھر ہم سب کے لیے بھی دعا کرنی ہے، جو پیچھے رہ گئے ان سب کے لیے بھی آپ نے دعائیں کرنی ہے. اور اس کے بعد
پھر آپ نے وہاں مدینہ پاک میں جنت البقیع قریب ہے، وہاں جائے، جنت البقیع کے پاس جا کر آپ نے وہاں فاتحہ پڑھنا ہے، وہاں سلام پیش کرنا ہے، ہو سکے تو روزانہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد کی بارگاہ میں حاضری دے جب جب موقع ملے، اور ماشاءاللہ اگر یہ معمول بنا لے کہ روزانہ رات کو عشاء کے بعد وقت مناسب پر شہداء احد کی حاضری ہو جائے، اور روزانہ فجر کے بعد اگر قباء شریف کی آپ کی حاضری ہو جائے تو قباء شریف کی تو کیا بات ہے کہ جو 2 رکعت نفل مسجد قباء میں جا کر ادا کرتا ہے اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ نعمت مدینے میں حاصل ہیں، تو وہاں قباء شریف کی حاضری ہو، جبل احد کی حاضری ہو، اور مزید مدینہ پاک کی زیارتیں ماشاءاللہ عاشقان رسول کرواتے ہیں تو وہ بھی زیارت کریں، بس اس کے بعد زیادہ وقت آقا کے قدموں میں گزاریں، اور پھر جب آخری وقت آئے تو تڑپتے ہوئے بلکتے ہوئے آقا سے اس طرح عرض کریں کہ حضور اپنے قدموں میں رکھ لے، اور اگر میں واپس جانا میرے مقدر میں تو حضور پھر جلد بلائیے گا، جلد عطار کو پھر بلانا، الوداع تاجدار مدینہ۔ ان کیفیتوں کے ساتھ آپ نے یہ سفر کرنا ہے۔ میں یہاں ایک مشورہ دوں گا کہ اگر ممکن ہو تو کسی عاشق رسول کے ساتھ سفر کریں، اگر ممکن ہو تو کسی عالم دین صحیح العقیدہ عاشق رسول عالم دین کے ساتھ سفر کریں، تاکہ مسائل بھی پتہ چلتے رہیں، تربیت بھی ہوتی رہے اور ذوق بھی بڑھتا رہے، کیونکہ اس کا لطف ہی اور ہے۔ بعض اوقات ایسے ساتھی، ایسے ہمراہ، ایسے دوست ہوتے ہیں جو فضول باتوں میں لگاتے ہیں، جو سیاست کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی ہوٹل میں آؤ تو جناب ہنسی مذاق ٹھٹھا مذاق لگا ہوتا ہے۔ میں ان کاموں کے لیے نہیں گیا، میں بخشش لینے گیا ہوں، میں شفاعت لینے گیا ہوں، میں معافی مانگنے گیا ہوں، اور آقا سے بار بار مدینہ مانگنے گیا ہوں۔ مجھے تو یہی تو مرنا ہے، مجھے کہیں اور نہیں مرنا، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو میں نے تو مدینے میں موت بھی مانگنی ہے، گر گڑا کر مانگنی ہے کہ حضور جب بھی میرا آخری وقت ہو مجھے اپنے قدموں میں بلائیے گا، اور یہی قدموں میں ایمان والی، عافیت والی، اور حضور آپ کی دید والی موت نصیب ہو جائے، اور اپنے قدموں میں۔ ہاں جنت البقیع جو ہے نا، ایسی جنت البقیع سے پیار نہیں ہے، خدا کی قسم دنیا کے قبرستانوں میں جائے تو خوف آتا ہے، جنت البقیع کو دیکھے تو مرنے کو جی چاہتا ہے۔ آقا کے قدموں میں یہ قبرستان جلوے لٹا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ جنت البقیع ہمارا مدفن بن جائے اور ہمیں مدینے کے سوا کہیں اور موت نصیب نہ ہو۔ اللہ یہ سفر قبول فرمائے اور یہ سفر بار بار نصیب فرمائے۔